آصف علی شاہ فاؤنڈیشن نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں شعر و ادب پر بھی بات کرتے ہیں لوگ. شاید آپ لوگوں کے علم میں ہو یا نہ ہو کہ پہلے امجد اسلام امجد صاحب تشریف لا چکے ہیں, انہوں نے بھی شاعری پر گفتگو کی. اس کے بعد عباس تابش صاحب تشریف لائے, انہوں نے بات کی. اور آج میں ان جیسا یا ان کے معیار کا تو نہیں ہوں, ایک علم دوست اور طالب علم بندہ ہوں, کوئی اہل علم نہیں. شاعری ایک ایسا فن ہے جو بہت پہلے سے, جب زبانیں ابھی متشکل ہو رہی تھیں, جب دیگر فنون ابھی اپنی راہیں متعین کر رہے تھے, تو شاعری اس وقت سے انسان کے ساتھ ہے. دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری انسان کے خوابوں کا بیانیہ ہے, اس کے خیالات کی بنت کاری ہے جو وہ اپنے انتہائی گہرے ذاتی احساس کے ساتھ دوسروں کے سامنے لاتا ہے, اپنے احساس کو دوسروں سے شیئر کرتا ہے. میری یادداشت میں ایک نظم ہے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 700 BC میں قبل مسیح میں لکھی گئی اور وہ یونانی زبان میں تھی. اچھا, اس نظم کو میں سناؤں گا تو آپ لوگ بہت حیران ہوں گے, بہت حیرت. 700 BC, اب سے کوئی 2700-2800 سال پہلے کی بات ہے یہ. تو شاعر لکھتا ہے کہ عجیب زمانہ آ گیا ہے, بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے, چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے, خاوند بیوی کا خیال نہیں رکھتا, بیوی خاوند کا احترام نہیں کرتی, ہر طرف لالچ اور دولت کے پجاری اور لالچی لوگوں کا دورہ ہے. ہم نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے زمانے ہی اچھے تھے. اب دیکھیے کہ یہ 700 BC کا شاعر ایسے سوچ رہا ہے, اور آج کا جو شاعر ہے وہ بھی لگ بھگ ایسے ہی سوچ رہا ہے. ویسے یہ تو ایک بہت قدیم نمونہ ہے شاعری کا. یہ میرے خیال میں عقیل روبی صاحب مرحوم ہوا کرتے تھے, انجم صاحب آپ جانتے ہوں گے, انہوں نے ترجمہ کیا تھا اس کا انگریزی سے اردو میں. دو اور ہمارے پاس قدیم نمونے موجود ہیں. ایک ایپک آف گلگامش اس کا نام ہے, جو سمیرین سویلائزیشن, جو سمیری تہذیب ہے وہاں سے برآمد ہوئی ہے. اور ایک اور ہے, وہ ہے اننا کا سفر ظلمات. اننا ایک ان کی دیوی تھی سمیرینز کی, جو اس کا, یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں جو ہمارے پاس ریٹن پروف ہے. اور اس بات کے کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ شاعری صدیوں سے انسان کے ساتھ ہے. صدیوں سے انسان اپنے مافی ضمیر کا اظہار شعری زبان میں کرتا رہا ہے. نثر بعد میں آئی ہے, شاعری پہلے تھی. شاعری جو ہے وہ قدامت میں نثر سے زیادہ پرانی ہے, یعنی زیادہ پہلے کی چیز ہے. یہاں آزاد شاعری, نثری شاعری اور پابند شاعری, اس کے فرق کو ذرا مٹا کے, ویسے میں تھوڑا سا ایکسپلین بعد میں کر دوں گا کہ یہ کیا ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شروع کے ادوار میں جو شاعری ہوتی تھی وہ بظاہر کسی پابند لے میں, یا جس طرح اصناف کی اب بہت الگ ترتیب ہے, یہ غزل ہے, یہ نظم ہے, یہ مثنوی ہے, یہ مسدس ہے, یہ مخمس ہے, ان چیزوں سے ہٹ کے اس وقت ہوتی تھی. لیکن شاعری دراصل نا اظہاری پیرائے کا نام ہے, یعنی بات ڈائریکٹ کرنے کی بجائے انڈائریکٹ بات کرنی, بات کو استعارے میں چھپانا, تشبیہ میں چھپانا, تلمیح میں چھپانا. اگر شاعری کی اس تعریف کو مان لیا جائے تو جو عہد نامہ قدیم ہے, جس میں تورات, زبور, انجیل لکھی گئی ہیں, یا اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اوستا ایک کتاب ہے. اوستا جو ہے وہ بھی ایک شعری اسلوب میں ہے, اور ہم میں سے ہر کسی نے قرآن مجید پڑھا ہوگا. وہ ایک الہامی کتاب ہے, مذہبی کتاب ہے, لیکن اس کا اسلوب, یعنی بات کہنے کا رنگ اور ڈھنگ, وہ ادبی ہے. اور اس پر ایک باقاعدہ کتاب بھی موجود ہے جو مصر کے ایک عالم نے لکھی ہے, کہ قرآن مجید کا ادبی اسلوب. اب دیکھیے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, یہ ایک آیت مبارکہ ہے. تو
دل ایک ایسی چیز ہے جس پر جب تک مہر ثبت نہ کی جائے تب تک اس میں خیال آ ہی جاتا ہے. اور اسی طرح اگر آپ اپنے کانوں کو جتنا مرضی بند کریں تھوڑی بہت آواز آ ہی جاتی ہے، لیکن آنکھوں کے آگے بس ایک ہلکا سا ہی پردہ کر دیں آواز آنی نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن کا ادبی اسلوب ہے جس کے لیے غشاوہ کا لفظ آنکھوں کے لیے استعمال کیا اور باقی دونوں کے لیے مہر ختم کا لفظ استعمال کیا. اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں جس میں ادبی اسلوب. تو جو ہمارے پاس قدیم متون ہیں وہ شعری اسلوب میں ہیں. واپس پھر اسی نقطے پہ آتا ہوں کہ شاعری بہت پرانی ساتھی ہے انسان کی، لیکن اب ایسا ہوا کہ شاعری سے انسان تھوڑا تھوڑا غیر محسوس طریقے سے دوری اختیار کرنا شروع ہو گیا. حالات یہاں تک پہنچے کہ 1999 میں 1999 میں یونیسکو جو یو این کا ایک ادارہ ہے، یونائٹڈ نیشنز ایجوکیشنل سائنٹیفک اینڈ کلچرل آرگنائزیشن، اس نے ایک دن رکھا ہے باقاعدہ، یوم شاعری، پوئٹری ڈے. عام طور پہ یونیسکو اس چیز کو بچانے کی کوشش کرتی ہے جو دنیا سے کم ہو رہی ہو یا مٹ رہی ہو. اگر اس کا دن منانے کا کہہ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاعری کی طرف لوگوں کی توجہ ذرا کم ہوئی ہے. تو 21 مارچ کو یہ دن منایا جاتا ہے یونیسکو کی طرف سے. اس تمہید کے ساتھ، یہ ایک تمہید تھی کہ شاعری جو ہمارے پاس ہزاروں سالوں سے موجود ہے، کوئی 8-10 ہزار سال کی جو انسانی تاریخ ہے وہ ریکارڈڈ فارم میں ہمیں ملتی ہے. 12 سے 14 ہزار سال تک ہمیں گلمپسز کی فارم میں ملتی ہے، تھوڑی تھوڑی جھلک ملتی ہے. آرکیولوجیکل جب ایکسکیویشنز ہوتی ہیں، آثار قدیمہ کی کھدائی ہوتی ہے، تو اس میں سے جو آثار ملتے ہیں ان کو ملا کے کچھ ہم تاریخ بناتے ہیں. تو کوئی 12 ہزار سال تک کی وہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے. اس سے پیچھے ہمارے پاس نہ کوئی ریکارڈ ملتا ہے. وہ فاسلز وغیرہ ایک الگ بات ہے، انسانی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. تو اس میں لگاتار شاعری کا انسان کے ساتھ ناتا رہا ہے، اور اب کہیں جا کے شاعری سے تھوڑی تھوڑی دوری پیدا ہوئی ہے. تو یہ ہونی نہیں چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ شاعری ہمیں ہمارے ہی جذبوں کی تہذیب کرنا سکھاتی ہے اور ہمیں ہمارے ہی جذبوں سے آگاہ کرتی ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جب ہم شعر سنتے ہیں تو بندہ کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا بھی خیال ہے. آپ لوگوں نے ضرور محسوس کیا ہوگا، یا یہ بات شاید میرے ہی بارے میں کہی گئی ہے، کہیں کسی اور نے ہے لیکن محسوس آپ کو یہ ہوتا ہے کہ میرے بارے میں بات کہی گئی ہے. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ ہمارے اجتماعی خوابوں کا بیانیہ ہے. اور جو میں نے اتنی قدیم نظم سنائی اس سے بھی یہی پتہ چلا کہ شاعر ایک ہی طرح سوچتے ہیں، پرانے دور کے شاعر ہوں یا آج کے دور کے ہوں. اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بات ہے کہ تقریباً میں اپنی حد تک اگر بات کروں تو انگریزی شاعری، فارسی شاعری، اردو شاعری، پنجابی شاعری، اور پنجابی کی ہمارے پاس ایک بہت اچھی شاعرہ تشریف فرما بھی ہیں، انجم صاحبہ. مجھے یوں لگا ہے کہ ساری دنیا کے شاعر ایک ہی طرح سوچتے ہیں. وہ بنیادی انسانی جذبے تو نہیں بدلے نا، بنیادی انسانی جذبے ویسے ہی ہیں، وہی کہ بڑے چھوٹوں سے پیار نہیں کرتے اور چھوٹے بڑوں کی عزت نہیں کرتے. تو اس فن کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہیں وہ بطور قاری وابستہ ہیں، بطور شاعر وابستہ ہیں، بطور نقاد وابستہ ہیں، یا محقق. یہ 4 ہی زاویے ہیں ادب کی خدمت کے کہ آپ تنقید ادب کریں یا تخلیق ادب کریں یا ترویج ادب کریں یا تحقیق ادب کریں. یہ 4 زاویے ہیں. تو چاروں زاویوں میں سے جس زاویے سے بھی کوئی شخص ادب کے ساتھ جڑا ہے وہ قابل احترام بھی ہے، اور اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ انسانیت کی ایک ایسے زاویے سے خدمت کر رہا ہے جو زاویہ تھوڑا سا کم ہو گیا. شاعری کی طاقت کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ پاور کتنی ہے اس فن میں. ضرور آپ میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہوں گے کہ جب محمد شاہ کی حکومت تھی دہلی پر تو نادر شاہ ایرانی جو افشار سلطنت کا ایک بادشاہ تھا اس نے حملہ کیا تھا، اور اس حملے کی خاص بات یہ تھی کہ 3 دن کے قتل عام کا اس نے حکم دیا تھا دہلی میں. ضرور آپ لوگ آگاہ ہوں گے
اب 3 دن کے قتل عام سے مراد یہ ہے کہ فوج کو اس نے حکم دے دیا کہ جو بھی آپ کو نظر آئے اسے مار دو، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، قتل عام، سب کا قتل۔ جب 3 دن گزر گئے اور خود نادر شاہ ایک بلند جگہ پر دہلی میں کھڑا تھا مسجد کے پاس، اور اس کی تلوار نیام سے باہر تھی، جس کا اشارہ یہ تھا کہ جب تک میری تلوار نیام سے باہر رہے آپ لوگوں نے قتل عام کرتے رہنا۔ تو جب 3 دن ہو گئے تو محمد شاہ رنگیلا جو دہلی کا بادشاہ تھا، اس کا وزیر تھا، وزیر اعظم نظام الملک اس کا نام تھا، اس نے تھوڑی ہمت کی اور جرأت کی اور نادر شاہ کے قریب پہنچ کر ایک فارسی کا شعر پڑھا، اور وہ شعر تھا کہ کسے نہ ماند کہ اورا بتیغ ناز کشی، کسے نہ ماند کہ اورا بتیغ ناز کشی، مگر کہ زندہ کنی خلق را باز کشی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کوئی نہیں بچا، اب کوئی نہیں بچا کہ جسے تو اپنے ناز کی تلوار سے قتل کرے۔ ہاں ایک اور صورت ہے کہ تو خلقت کو دوبارہ زندہ کر اور دوبارہ مار۔ اب یہ شعر اس دل سے پڑھا گیا اور سننے والے نے اس دل سے سنا کہ نادر شاہ نے اسی وقت اپنی تلوار اپنے نیام میں ڈال لی اور قتل عام رک گیا۔ یعنی دہلی کا قتل عام روکنے میں ایک شعر کام آیا۔ جس طرح میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ جب آپ کوئی شعر سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ میرے ہی لیے لکھا گیا ہے، تو نادر شاہ کو بھی یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ میرے ہی لیے شعر لکھا گیا ہے، اور اس نے قتل عام روک دیا۔ ایک دوسرا اور واقعہ ہے، علامہ اقبال کی ایک نظم ہے حضور رسالت مآب میں، آپ میں سے کچھ نے پڑھی ہوگی، بانگ درا میں یہ نظم ہے، اور اس نظم کا پس منظر یہ ہے کہ 1909 میں اٹلی نے طرابلس پر حملہ کر دیا۔ یہ طرابلس وہی علاقہ ہے جسے لیبیا کہتے ہیں ہم آج کل، اور اس وقت طرابلس ایک صوبہ تھا سلطنت عثمانیہ کا۔ اب سلطنت عثمانیہ کے ساتھ اس وقت کے جو متحدہ ہندوستان تھا اس کے مسلمانوں کو بہت زیادہ لگاؤ تھا، تو علامہ اقبال نے اسی پس منظر میں نظم لکھی حضور رسالت مآب میں۔ اس میں ایک خواب بیان کیا علامہ نے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بارگاہ میں حاضر ہوا، تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو۔ تو پھر آگے علامہ اقبال شاعرانہ پیرائی میں بیان کرتے ہیں کہ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، کہ ہمارے دنیا میں کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سارا کچھ کہنے کے بعد پھر علامہ فوراً کہتے ہیں کہ مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، کہ میں ایک آبگینہ، ایک چھوٹا سا شیشے کا بنا ہوا برتن چھوٹا سا ہوتا ہے، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، طرابلس کے شہیدوں کا ہے لہو اس میں۔ جب یہ نظم پڑھی علامہ اقبال نے، بادشاہی مسجد پہ انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا، تو طرابلس کے مسلمانوں کے ساتھ اتنی زیادہ وابستگی تھی اور وہ شہید بھی بہت زیادہ ہو رہے تھے۔ اس نظم کے تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ اس نظم کا آخری مصرع پڑھنے کے فوراً بعد ایک ہی وقت میں بہت ساری پگڑیاں فضا میں اچھلی، یعنی شدت رنج و غم کا اظہار کرنے کے لیے لوگ بے ہوش ہو کے گرنے لگے، گریہ وزاری طاری ہو گئی، اور لوگ کہنا چاہیے کہ وہ غم کی ایک شدید کیفیت میں چلے گئے۔ پھر گورنمنٹ کو، تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حکومت یعنی جو اس وقت انگریزوں کی تھی، اسے پانی کا چھڑکاؤ کرنا پڑا لوگوں پر تاکہ لوگ بے ہوشی سے ہوش میں آ جائیں۔ اتنی زیادہ پاور ہے شاعری کی، اتنی طاقت ہے کہ شاعری آپ کو باندھ لیتی ہے، آپ کو اپنے ساتھ بہا لیتی ہے۔ یہ جو ایک پہلا حصہ میں نے اپنے ذہن میں لیکچر کا ترتیب دیا تھا، اس میں شاعری کے قدیم حوالے، شاعری اور انسان کا قدیم زمانوں سے ساتھ ہونا، شاعری کی طاقت، اس کی کتنی زیادہ ریچ ہے کہ وہ سنگ دل سے سنگ دل انسان پر بھی اثر کرتی ہے شاعری، جیسے نادر شاہ کا میں نے واقعہ سنا ہے۔ اور اب اس حصے کے آخر میں اپنی ایک نظم سناتا ہوں جس کا عنوان ہے لفظ خزانہ۔ یہ اسی حصے کے طور پہ ہے، لفظ خزانہ۔ لفظ کیا ہے؟
اس میں ایک شکوہ ہے اور ایک جواب شکوہ ہے. شکوہ 4-5 لائنوں کا ہے. تم تو لفظوں سے بھرتے ہو آنچل میرا، تم تو لفظوں سے بھرتے ہو آنچل میرا، قصر الفاظ جھٹ سے بناتے ہو اور مجھ کو باتوں سے رانی بنا دیتے ہو. قصر الفاظ جھٹ سے بناتے ہو اور مجھ کو باتوں سے رانی بنا دیتے ہو. کیا میرے واسطے دامن زندگی میں بس الفاظ ہیں؟ اب اس کا جواب آ رہا ہے. مجھ کو تسلیم ڈالر کے اس دور میں میرے دامن کا سرمایہ الفاظ ہیں. مجھ کو تسلیم ڈالر کے اس دور میں میرے دامن کا سرمایہ الفاظ ہیں. جانے جاں یہ مقدس خزانہ ہی مجھ کو تیری نظر کرنے کے لائق لگا. میرا ایمان ہے حرمت لفظ کے اس کڑے کال میں لفظ سے قیمتی چیز کوئی نہیں. میرا ایمان ہے حرمت لفظ کے اس کڑے کال میں لفظ سے قیمتی چیز کوئی نہیں. لفظ اشعار ہیں، لفظ ہی گیت ہیں، لفظ سارے صحیفوں کا سنگیت ہیں. لفظ اشعار ہیں، لفظ ہی گیت ہیں، لفظ سارے صحیفوں کا سنگیت ہیں. ورد پوجا عبادت سبھی لفظ ہیں اور دعا کیرتن حمد بھی لفظ ہیں. 3 حرفوں سے بنتا ہے لفظ خدا، 3 حرفوں سے بنتا ہے لفظ خدا. ساری دنیا کی بنیاد بھی لفظ تھا. لفظ وعدہ بھی ہیں، لفظ اقرار بھی. لفظ وعدہ بھی ہیں، لفظ اقرار بھی. لفظ راز محبت کا اظہار بھی. جانے جاں میرے سب لفظ تیرے لیے، جانے جاں میرے سب لفظ تیرے لیے. یہ لفظوں کا کھیل بڑا نرالا ہے. نظم تو میں نے پڑھ دی، آپ نے سنی، کیونکہ ہمارے موضوع میں تھا کہ شعری زبان. اب ہم گفتگو تھوڑی سی شعری زبان کی طرف لے کر آئیں گے اور اس سے بھی پہلے زبان کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. میرا خیال ہے کہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں سے جو ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ چیز استعمال کرتے ہیں، انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے وہ زبان ہے. آکسیجن شاید اس سے بھی زیادہ استعمال کرتے ہوں، لیکن وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں. زبان جو ہے وہ انسان نے خود ڈیولپ کی، ہزاروں سال لگ گئے اسے زبان بناتے بناتے. اور اس وقت جب ہم جاگتے ہیں اس وقت کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں وہ لفظوں میں سوچ رہے ہوتے ہیں. سارا دن ہمارے ذہن میں اگر بول رہے ہیں تو بھی لفظ ہمارے کام آ رہے ہیں، اگر سوچ رہے ہیں تو بھی لفظ ہمارے کام آ رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو بھی، اگر سن رہے ہیں تو بھی. اور پھر جب ہم رات کو سو جاتے ہیں تو سونے سے پہلے بھی کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں. اور جب سو جاتے ہیں تو خواب دیکھتے ہیں اور خوابوں میں بھی کوئی کچھ ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ہم کسی سے کہہ رہے ہوتے ہیں. تو زبان انسان کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے وہ چیز ہے جسے ہم سب سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، سب سے زیادہ. اور ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہم عام طور پہ زبان کو بطور زبان سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. شعری زبان تو چلو بعد کی بات ہے، یعنی پہلے تو زبان پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے اور اس کے بعد شعری زبان کی بات کریں. تو زبان کی ایجاد سے پہلے سائنسدانوں کے پاس اس چیز کے ثبوت موجود ہیں کہ انسانی گلے سے کچھ بے معنی صدائیں برآمد ہوتی تھیں. ان صداؤں کو معنی دینے میں ہزاروں سال لگے اور ریٹن لینگویج سے پہلے اسپوکن لینگویج جو تھی اس کو انسان نے پہچاننا شروع کیا کہ جب میں یہ والی ساؤنڈ نکالوں تو تم نے یہ والا مطلب لینا ہے، جب میں یہ والی ساؤنڈ نکالوں. شروع میں بہت آغاز میں خطرے کے وقت ایک خاص آواز نکالی جاتی تھی اور جو ماہرین لسانیات ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ زبان کے جو آغاز ہوا وہ اس بات سے ہوا کہ جب ایک انسان نے کہا کہ جب یار خطرہ ہوگا تو میں یہ والی ساؤنڈ نکالوں گا، یہ والی آواز نکالوں گا. وہ شاید وائس نہیں تھی، ساؤنڈ تھی. تو وہاں سے یعنی ایک ساؤنڈ کو اس نے دوسری ساؤنڈ سے جب جدا کر لیا تو یہاں سے زبان کا آغاز ہو گیا. اور
اس کے بعد پھر ایک ایسا عمل شروع ہوا لگاتار جس میں ہمارا گلا، اس کی آرٹیکولیشن ہوئی، یعنی ہمارا اپنے گلے پر کنٹرول ہوا کہ ہم ایک سے زیادہ آوازیں نکال سکیں۔ بیسیکلی لینگویج ہے کیا؟ زبان کیا ہے؟ زبان ایک سماجی معاہدہ ہے اس کے بولنے والوں کے بیچ، ایک سوشل پیکٹ ہے۔ سماجی معاہدہ اس طرح کہ میں اردو بول رہا ہوں اس وقت، آپ لوگ اردو سن اور سمجھ رہے ہیں، تو یہ میرے اور آپ کے بیچ ایک معاہدہ ہے کہ جب میں کرسی کہوں، کرسی، یعنی جب میرے منہ سے یہ والے الفاظ نکلیں کرسی، تو آپ نے اس سے وہ چیز مراد لینی ہے جو لکڑی یا لوہے کی بنی ہوتی ہے، یہ اس کی شیپ ہوتی ہے اور اس پر بیٹھا جاتا ہے، یوٹیلیٹی اس کی یہ ہے۔ اب یہ معاہدہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے بیچ ہے، یعنی ایک زبان بولنے والے کے بیچ ہے۔ اس معاہدے میں چینی زبان بولنے والا شامل نہیں ہے، نہ جاپانی بولنے والا، نہ انگریزی بولنے والا، ان کے پاس اس چیز کے لیے کوئی اور لفظ ہوگا۔ تو زبان ایک سوشل پیکٹ ہے، ایک سماجی معاہدہ ہے زبان بولنے والوں کا آپس میں، کہ جب میں اس طرح کی آواز نکالوں کرسی، تو آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ والی چیز مراد ہے جس پر ہم بیٹھتے ہیں۔ اگر میں کرسی کا لفظ یہاں لکھ دوں اور ساتھ ہی کرسی کی ایک تصویر بنا دوں، ڈرا کر لوں، اور پھر ایک کرسی سامنے بھی موجود ہے، تو ان میں سے کرسی کون سی ہے؟ آپ بتائیں۔ ایک کرسی ڈرا ہوئی ہے، کرسی کی تصویر ہے، ایک کرسی کا لفظ لکھا ہوا ہے، اور ایک فزیکل حالت میں پڑی ہوئی ہے کرسی۔ ہاں، جو فزیکل حالت میں پڑی ہے وہ کرسی ہے۔ جو میں نے لکھا ہوا ہے کاف رے سین چھوٹی ہے کرسی، وہ لکھا گیا، وہ ہے سمبل، یعنی کہ وہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک علامتیں ہم نے 3-4 رکھی ہیں، ان کو جوڑ کے یہ لفظ بنا دیا۔ تو زبان کے آغاز و ارتقاء پر کیونکہ زیادہ ہمارے لیکچر کا یہ موضوع نہیں ہے، وہ ایک بہت لمبا، جو لوگ آپ ذرا دلچسپی رکھتے ہوں گے وہ اگر اوریجن آف لینگویجز اس پر پڑھیں گے، ایٹیمالوجی کیا ہے، فلولوجی کیا ہے، اس پر مزید بات ہوگی۔ لیکن یہاں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ زبان در اصل ہمارے آباء و اجداد جو ہم سے پہلے انسان آئے تھے، ہم لوگوں کو دیا ہوا ایک بہت عظیم تحفہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ اگر ایک درخت ہے تو وہ فزیکلی موجود ہے، تو اس درخت کے لیے تو چلو نام رکھ لیا، ٹری رکھ لیا، شجر رکھ لیا، پیڑ رکھ لیا، درخت کہہ لیا اسے، کسی اور زبان میں کچھ اور کہہ لیا۔ لیکن جو چیزیں، بس میں یہ آخری پوائنٹ زبان کے بارے میں کروں گا، پھر ہم شعری زبان کی طرف آئیں گے۔ اچھا، جو چیزیں فزیکل وجود نہیں رکھتی، اس کے لیے ایک لفظ ترتیب دینے میں انسان کو کتنی دشواری آئی ہوگی۔ مثال کے طور پر افسوس۔ اب افسوس ایک کیفیت ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم دکھا سکیں کہ یہ افسوس اس طرح کا ہوتا ہے، جیسے کرسی ہم دکھا سکتے ہیں۔ تو افسوس دل میں پیدا ہونے والی ایک کیفیت کا نام ہے جس کے لیے ایک الگ لفظ رکھا کہ یار جب یہ والی انسان کو کیفیت اور یہ والا احساس ہو تو یہ افسوس ہوگا۔ اب آپ دیکھیں گے افسوس ملال سے الگ ہے، ملال دکھ سے الگ ہے، دکھ درد سے الگ ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے کن دشواریوں سے اور کس مشقت سے زبان ترتیب دی ہوگی کہ ایک ایک چیز کے لیے جو فزیکل وجود بھی نہیں رکھتی، اس کے لیے کتنے زیادہ الفاظ ہیں۔ مطلب حیرت، پھر اس کو انگشت بدندہ ہونا، پھر متحیر، پھر حیران، حالانکہ یہ کوئی فزیکل وجود والی چیز نہیں ہے۔ تو زبان اس طریقے سے ترتیب پائی اور آگے آئی۔